وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اندر کشادگی پیدا کریں، اپنا دل بڑا کریں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، برداشت کا مادہ پیدا کریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، اور ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچے آپس میں بھائی بہن اور رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ ان میں بہت محبت ہوتی ہے۔ اگرچہ اب دنیا بہت وسیع ہو گئی ہے، بہت پھیل گئی ہے، فاصلے بڑھ گئے ہیں، لیکن پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت۔ جس چیز کو انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، کہ قرآن میں آیا، حدیثوں میں آیا کہ قیامت کے دن آثار قیامت میں سے ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے ہواؤں میں۔ تو انسان سوچتا تھا یار یہ کیسے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا اور خود اس سے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کروا دیں کہ آج وہ خود اپنے ہاتھ سے اس کو بنا کے ہواؤں میں اڑاتا ہے۔ یہ جہاز، ہیلی کاپٹر دیکھیں کتنا بوجھ لے کر، وہ خود بذات خود کتنا وزنی ہوتا ہے، لوہے کا انبار ہوتا ہے، اس کے باوجود انسانوں کو اور نہ جانے ان کے سامان کو اپنے اوپر سوار کر کے پھر ہوا میں پرواز کرتا ہے۔ تو یہ ہے میرے رب کی شان کہ جو رب کی بنائی ہوئی باتوں پر اعتراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چل یہ میں تجھ ہی سے بناتا ہوں، تجھ ہی سے بنواتا ہوں، تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ تو میری مخلوق ہو کے، میرا بندہ ہو کے جب یہ چیز بنا سکتا ہے تو میں تو تیرا بھی خالق ہوں۔ جس دماغ سے تو نے یہ بنایا میں اس کا بھی خالق ہوں۔ تو اسی لیے اپنے اندر کشادگی پیدا کریں، ایک دوسرے سے محبت پیدا کریں۔ تو کیا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ میرے لیے ناممکن ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ کام کر کے آپ بھول بھی چکے ہوتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے رب کی شان ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مضبوط، بہت طاقتور، بہت ارادے کا پکا بنایا ہے۔ ویسے بھی بزرگ یہ کہتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اہل علم ہیں، دانشور ہیں، اساتذہ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں جس کو جو کچھ بھی ملا اصل میں اس کے دل میں خواہش اسی چیز کی تھی، اسی لیے اس کو وہ مل گیا اور آج وہ کامیاب ہے۔ تو بس مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اس چاہیے کی جگہ اگر ہم اپنے دل و دماغ کے اندر اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا لیں تو یقین کریں کہ اگر ہماری تڑپ سچی ہوئی، محبت سچی ہوئی تو ہم اس کو بھی پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ہم جستجو کرنے لگ جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر اپنے دل میں پیدا کر لیں گے تو ان کی ہر ہر ادا ہمیں یاد رہے گی۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں سیرت النبی پڑھیں، سیرت النبی کا مطالعہ کریں۔ جب آپ مطالعہ کرتے رہیں گے تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ کے تصور کے اندر، آپ کے تخیل کے اندر نبی علیہ السلام کی شبیہ ہوگی، نبی علیہ السلام کے معمولات ہوں گے، نبی علیہ السلام کی باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ تو یقین کریں کہ بھٹکتے بھٹکتے پھر سمجھ جائیں گے، گرتے گرتے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح سے ہماری زندگی گرتے پڑتے انشاءاللہ العزیز ایک دن بالکل صحیح صراط مستقیم پر جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ گامزن ہو جائیں گے۔ آپ جس بھی مسلک کے ہوں، جس فرقے کے ہوں، آپ اسی طریقے سے تمام عبادات اپنی کریں، تمام ذکر و اذکار اپنے کریں، مجھے کوئی اس میں آپ سے اعتراض نہیں ہے۔ اب جیسے میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں تمام مسالک کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، تو اس پہ میرے بہت سے دوست احباب کو اعتراض بھی ہے کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، تم بھٹک گئے ہو، تم نے جہالت کا مظاہرہ کیا، تم اچھے خاصے ایک مسلک پہ چل رہے تھے، تم نے اب دوسرے مسلک میں بیٹھنا شروع کر دیا، تیسرے مسلک میں بیٹھنا شروع کر دیا، اب تمام مسلک میں تم اٹھنے بیٹھنے لگو، لہٰذا تم گمراہ ہو گئے ہو۔
کیونکہ میں نماز جب پڑھتا ہوں تو یہ تو تینوں طریقے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، وضع الیدین، رفع الیدین اور ارسال الیدین۔ میں تینوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں اس نبی کی اس سنت کو زندہ کروں، اس طریقے سے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ تمام فرقے کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، مسالک کے لوگ ہیں، یہ صحاح ستہ کو تو سب مانتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ان کو تو سب مانتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے خود، کیا امام بخاری جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا امام مسلم جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا امام ترمذی جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا امام نسائی جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا امام ابو داؤد جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا ابن ماجہ، امام ابن ماجہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ یہ سب رفع دین والے تھے، یہ سب رفع دین سے نماز پڑھتے تھے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں غوث پاک کے نام سے جانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، غوث پاک کو مانتے ہیں، لیکن غوث پاک کی نہیں مانتے کہ وہ خود رفع دین کرتے ہیں۔ آج ہم ان کی بریلوی حضرات، اہل سنت اپنے آپ کو ہم لوگ کہتے ہیں، 11ویاں مناتے ہیں بڑی دھوم دھام سے۔ ٹھیک ہے، خیر خیرات کے کام ہیں، صالحات ہے، سب اچھے کام ہے، کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو آپ یہ بھی تو دیکھیں، آپ جن کو مان رہے ہیں، جن کی نیاز دلا رہے ہیں، جن کی فاتحہ کر رہے ہیں، وہ خود تو رفع دین کرتے ہیں، اور آپ رفع دین سے آپ کو چڑ ہے کہ یہ ہم نہیں کریں گے، تو کیسی مانتے ہیں آپ؟ تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے، تو ان کی محبت آپ کے دل میں کیسے پیدا ہوگی؟ تو آپس میں سے تمام اختلافات کو ختم کر دیجئے، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں گنجائش نکالیں۔ چاہے آپ رفع دین کرتے ہیں تو بھی صحیح ہے، آپ نہیں کرتے تو بھی صحیح ہے، لیکن لوگوں کو جوڑنا سیکھیں، لوگوں سے پیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، نبی علیہ السلام کے معاملے میں سب مخلص ہیں، سب ان کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ طریقے اگرچہ الگ ہیں تو اس سے کیا اختلاف ہے؟ ظاہری بات ہے، اگر آپ کسی منزل کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے جو راستہ پسند ہوگا، جو آپ کے لیے سوٹیبل ہوگا، جو آپ کے لیے آسانی کا راستہ ہوگا، آپ وہ اختیار کریں گے۔ اسی منزل پہ اگر مجھے بھی جانا ہے تو مجھے جو راستہ بہتر اور آسان لگے گا، میرے لیے فائدہ مند ہوگا، میں اس راستے سے جاؤں گا۔ ضد نہیں کر سکتے آپ کہ آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں میں بھی آپ کے راستے پہ چلوں، اور نہ میں آپ سے ضد بحث کر سکتا ہوں کہ نہیں یار، اگرچہ منزل آپ کی اور میری ایک ہے، آپ اپنے راستے سے جائیں، آپ کے لیے شاید وہاں پر آسانیاں ہوں، میں اس راستے سے جاؤں گا، مجھے اس میں سہولت نظر آتی ہے، اس میں کیا اختلاف ہے؟ بس اسی کو ہم نے ایک دوسرے کے جو ہے بغض و کینہ کا باعث بنا لیا ہے، نفرت کا بہانہ بنا لیا ہے، ایک دوسرے کو کافر، مشرک، بدعتی، نہ جانے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اتنی نفرتیں دل میں نہ رکھیں، کیا پتا کہ آپ جن کے بارے میں برا خیال کر رہے ہیں، برا سوچ رہے ہیں، بری باتیں کر رہے ہیں، کیا پتا اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر آپ سے زیادہ اگر اس کا مرتبہ ہوگا تو آپ کا تو کام ہو گیا، آپ خود برباد ہو گئے۔ اسی طرح سے جو ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کشادگی پیدا کرے۔ جب ہم دنیا میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو ہم کس بیس پر، کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے آگے قیامت میں حاضر ہوں گے تو ہماری نہ جانے کتنی خطائیں ہوں گی۔ پیدا ہونے سے مرنے تک ہر انسان نہ جانے کتنی خطائیں کرتا ہے، جانتے بوجھتے اور انجانے میں بھی، مگر ہر انسان کی، لیکن ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بس آج مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ تو وہ معاف بھی اسے ہی کیا جائے گا جو اس کے کنبے کو، اس کی مخلوق کو دنیا میں معاف کرتا رہا۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جو ہے ہم قہر بن کے ٹوٹ پڑتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر، اپنے ماتحت کے اوپر ہم ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے لیے کوئی آسانی کا سامان پیدا نہیں کر رہے تو پھر ہم کس بات کی ہم آسانی اپنے لیے چاہتے ہیں؟ یہ دنیا کمپیوٹرائز ہے، جو آپ دیں گے رپلائی آپ کو جواب میں وہی ملے گا۔ آسانیاں دو گے تو آپ کے لیے آسانیوں کے انبار لگ جائیں گے، لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کرو گے تو آپ کے لیے پہاڑ مصیبتوں کے تیار ہیں۔ بے فکر رہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ لوگوں کی زندگیاں عذاب بنا کے اگر ہم سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کریں تو وہ نماز، وہ سجدہ، وہ گڑ گڑانا، وہ رونا، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کس بات کی کہ آپ دنیا میں لوگوں کی زندگی عذاب بنا دی آپ نے۔
ان کا چین سکون چھین کے اب اللہ کے آگے جھک رہے ہو. نماز ایک بہت وسیع لفظ ہے، اس پہ کبھی غور کیجئے گا، انسانیت کو سمجھے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.